آج حضرت مولانا حضرت سید عبدالواسع نقشبندی چشتی کی انہوں نے یاد دلا دی، ان کی یادیں تازہ ہو گئی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ سید عبدالواسع نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ تقریر کر رہے تھے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مولانا سید عبدالواسع نقشبندی صاحب کو اللہ ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اب میں خطیب اہل سنت حضرت مولانا محمد باقر صدیقی خواجی و چشتی فارغ التحصیل سیاستہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خطاب سے ہم سب کے دلوں کو نور سے منور اور مجلہ فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حسن، نعرہ حسین، نعرہ غوث، نعرہ خواجہ، خواجہ اہل سنت زندہ باد، جماعت اہل سنت والجماعت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین، نبی الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان إلی یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه القديم: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ صدق الله العظيم۔ الحديث عن علي عن الحسين عن علي کرم اللہ وجهه ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال: كنت نورا بين يدي ربي قبل ان خلق آدم ب14,000 عام، او كما قال عليه الصلاة والسلام. وأحسن منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء۔ حاضرین و سامعین، آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پر ایمان لانے کی اہمیت اور اس کا فائدہ بتاؤں گا۔ میں جس آیت کریمہ کا میں نے شرف تلاوت حاصل کیا، اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں: وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، اور اللہ جسے نور نہیں دیتا، فما لہو من نور، پھر اس کو کہیں بھی نور نہیں ملے گا۔ فما لہو من نور، پھر اس کو نور کہاں ملے گا؟ کہیں نہیں ملے گا۔ آسان ترجمہ سمجھنے کے لیے، اب یہ نور کون سے نور کی بات کی جا رہی ہے؟ یہ نور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ جس کو نور نہیں دے گا اس کو کہیں بھی نور نہیں ہے، نہ دنیا میں، نہ آخرت میں، نہ خبر میں۔
نہ حشر میں، برزخ میں نہیں، کہیں بھی نہیں۔ پھر وہ نور کون سا ہے جس کو ماننے سے نور دنیا میں بھی ملے گا، نور خبر میں بھی آئے گا اور نور حشر میں بھی ملے گا؟ وہ نور کون سا ہے؟ آئیے پھر ہم قرآن کریم سے پوچھتے ہیں، اے قرآن کریم تو بتا، اے اللہ جل شانہ آپ بتائیے کہ وہ نور کون سا نور ہے جس کی وجہ سے نبیوں کو نبوت ملی، جس نور پر ایمان لانے کی وجہ سے نبیوں کو نبوت ملی، رسولوں کو رسالت ملی، مومنین کے دل کو نور ملا، مومنین کی آنکھوں کو نور ملا۔ اور وہ نور کا فیض یہ ہوا، خبر میں جب آقا کو دیکھے تو اقرار کرے آقا کا، تو پھر خبر نور سے منور ہوگی۔ اے اللہ آپ بتائیے وہ نور کون سا ہے؟ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، اے میرے محبوب، اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ مدینے کے یہود و نصارہ آپ کی نبوت اور رسالت اور ختم نبوت کو اگر نہیں مانتے ہیں تو اے میرے محبوب آپ رنجیدہ مت ہوئیے۔ آئیے میں آپ کو وہ وقت یاد دلاتا ہوں، وَإِذْ قَالَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، وَإِذْ کا جب لفظ آتا ہے، اذ یہ پاسٹ ٹینس کی طرف لے جاتا ہے، ماضی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب آؤ میں آپ کو وہ وقت یاد دلاتا ہوں۔ اے اللہ وہ کون سا وقت تھا؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے میرے محبوب وہ وقت یاد کریے جب نبیوں سے ایک میثاق لیا گیا تھا، نبیوں کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا گیا تھا۔ اس کی تفسیر میں آئیے میں تفسیر بتاتا ہوں، اس کے بعد آیت خود بخود سمجھ میں آئے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا ہیں، حضور کی بات حضور کے گھر والوں سے پوچھتے ہیں، جس کی بات اس سے پوچھنا چاہیے، جس کی بات اس کے گھر والوں سے پوچھنا چاہیے تاکہ زیادہ اچھے سے سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو بنایا، اس کے بعد میں نور نبی کو حکم دیا، اے میرے پیارے، اے میرے محبوب مصطفیٰ اپنا نور ان ارواحوں پر بکھیر دو۔ ساری ارواحیں موجود ہیں، سب کی ارواحیں موجود ہیں، یہ عالم ارواح کی بات ہے۔ ابھی آدم کا وجود نہیں ہوا تھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اللہ کے حضور میں اس وقت بھی بحیثیت نور کے موجود تھا، ابھی آدم کی تخلیق کو 14,000 سال باقی تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے، یہ عالم ارواح کی بات ہے۔ ابھی حضرت آدم کی تخلیق نہیں ہوئی، حضرت آدم بھی بحیثیت روح کے موجود ہے، سب موجود ہے۔ جتنے انسان صبح قیامت تک دنیا میں آنا منظور تھا اللہ کو، ساری ارواحیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ نے حکم دیا ہے نور محمدی ان ارواحوں پر اپنے نور کو بکھیر دو، اپنے نور کی بارش کر دو، اپنے نور کو بچھا دو، اپنے نور کی برسات کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جب بکھیرا تو جو روحیں حضور کے نور کے دائرے میں آ گئی، جو روحیں حضور کے نور کے حلقے میں آ گئی، جن روحوں پر حضور کا نور غالب آ گیا۔ آپ دیکھیے اگر ہم ایک بیٹری ماریں گے، ٹارچ ماریں گے تو اس کا ایک دائرہ بنتا، وہ دائرہ اس کا روشن ہو جاتا، منور ہو جاتا، باقی آس پاس پورا اندھیرا ہوتا ہے۔ بلا تشبیہ بلا مثال بات سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ تو اب یہ ارواحیں جن پر نبی کے نور نے ان ارواحوں کو جب منور کر دیا تو یہ ارواحیں بول اٹھی اے اللہ یہ کس کا نور ہے جو ہم کو اپنے دائرے میں لے لیا ہے، جو ہم پر غالب آ گیا ہے،
اے اللہ یہ نور کس کا ہے جس نے ہم کو روشن کر دیا؟ اللہ تعالیٰ فرمایا اے ارواح سنو، یہ میرے پیارے کا، یہ میرے محبوب کا، یہ میرے نبی محمد کا نور ہے جو تم کو اپنے دائرے میں لے لیا ہے۔ اے ارواح سنو، اگر تم یہ میرے پیارے پر ایمان لاتے ہو تو پھر میں تم کو نبوت اور رسالت عطا کروں گا۔ حاضرین محترم، آج اگر سوال ہوتا ہے نبی کے نور کو ماننے سے کیا فائدہ؟ ارے میاں، عالم ارواح میں اللہ نے میثاق لیا، جنہوں نے نبی کے نور پہ ایمان لایا اللہ ان کو نبوت اور رسالت دیے۔ آئیے اس کو آیت میں پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے ایک عہد اور پیمان لیا، ایک میثاق لیا نبیوں سے، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب میں تم کو کتاب اور حکمت عطا کروں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، پھر اگر ایسا ہو جائے کہ میرا پیارا تمہارے پاس آ جائے اور تمہاری نبوت اور تمہاری رسالت کی تصدیق کرے تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو تم آئے نبیوں سنو، تم میرے محبوب اگر تمہارے دور میں اگر وہ آ جائے تو تم ان پر ایمان لانا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ یہاں پہ ایک ہی آیت میں دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک بات تو معلوم ہوتی ہے نبی کے نور پر ایمان لانا، پھر دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے اگر نبیوں کی زندگی میں جب نبی دنیا میں مبعوث ہوں گے، چاہے وہ کوئی بھی نبی ہو، اگر وہ مبعوث ہوں گے اور ان کی موجودگی میں آپ کے میرے آقا اگر تشریف لائے تو آقا پر پھر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ تو نبی کی نورانیت پر بھی ایمان اور نبی کی بشریت پہ بھی ایمان، یہ نبیوں سے لیا گیا۔ ارے قرآن سے ثابت ہے، آیتیں بتاتی ہے، پھر پڑھتے کیوں نہیں؟ پڑھتے تو پھر سمجھتے کیوں نہیں؟ ارے بھائی آؤ اسی عقیدے کی طرف آؤ، جو عقیدہ قرآن بیان کرتا ہے، جو عقیدہ نبیوں کا تھا، جو عقیدہ صحابہ کا تھا، جو عقیدہ تابعین تبع تابعین کا تھا، جو عقیدہ اہل سنت و جماعت کا تھا۔ اب اس کے آگے اللہ فرماتے ہیں اب تم اقرار کرو، اللہ فرمایا اقرار کرو، اور میں نے جو بھاری ذمہ داری تم کو دے رہا ہوں کیا تم اس کو اٹھاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پھر ارواحیں بول اٹھی، قالوا اقررنا، اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں اس بات کا۔ اللہ فرمایا فشہدوا وانا معکم من الشاہدین، تم گواہ ہو جاؤ، تمہارے ساتھ اس میثاق پر میں بھی گواہ ہو جاتا ہوں۔ اب یہ نور ایمان نبیوں نے لایا، اور جو ارواحوں نے ایمان لایا ان کو نبوت اور رسالت ملی نبی کے نور کے طفیل میں۔ تو آئیے پھر روز قیامت نور کس کو نہیں ملے گا؟ نور کس کو نہیں ملے گا اس کا بھی ذکر قرآن کریم میں ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، جو آیت میں نے اپنے خطبے میں پڑھی ہے اس کا ترجمہ ذہن میں رکھیے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ جس کو نور نہیں دے گا انہیں کہیں بھی نور نہیں ہے۔ یہ جو نور کا سلسلہ ہے نا، یہ سلسلہ نور جب آدم کے ماتھے میں رکھا گیا، آدم کا ماتھا نور سے چمک اٹھا، اور اس نور کے سبب اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ وہ سجدہ عبادت نہیں تھا، سجدہ تعظیمی تھا۔ اگر آدم کو سجدہ تعظیمی ہوا تو نبی کے نور کی وجہ سے ہوا،
صحابہ پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آدم جنت میں تھے تو یا رسول اللہ آپ کا نور کہاں تھا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جب آدم جنت میں تھے تو میرے نور کو اللہ نے ان کے ماتھے میں رکھا تھا. جب نوح علیہ السلام کو اللہ نے کشتی میں سوار کیا تو میں نوح کے ماتھے میں تھا. اور اللہ کے رسول نے فرمایا جب ابراہیم کو آگے نمرود میں ڈالا گیا تب میں ابراہیم کے ماتھے میں تھا. اللہ سبحان اللہ. تو پتا چلا اگر ابراہیم کے لیے آگ اگر گلزار بنتی ہے تو وہ نور مصطفیٰ کا فیض تھا، اور نوح علیہ السلام کی کشتی اگر کنارے سے لگتی ہے تو وہ بھی نور مصطفیٰ کا فیض تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین محترم، یہ نور جب اللہ کے رسول کے آبا و اجداد کے ماتھوں میں چمکا، ان کی قدر اور منزلت دنیا والوں نے دیکھا ہے. حاضرین محترم، حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو نصیحت کی تھی کہ دیکھو نبی آخر الزمان جن کا نام محمد ہوگا وہ تمہاری نسل میں آئیں گے. جب نبیوں نے عالم ارواح میں اقرار کیا تو ہر نبی پر یہ بات واجب تھی کہ اپنی امت کو سنائے کہ نبی آخر الزمان جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا وہ دنیا میں تشریف لائیں گے. وہ اللہ کے محبوب نبی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش اگر قبول ہوئی، یعنی لغزش کی توبہ اگر قبول ہوئی تو وہ نبی کے نام کے وسیلے سے ہوئی. جب یہ نور نبی کو خوائم العرش میں رکھا گیا، عرش کے پایوں پر جب یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا گیا تو عرش کے پائے منور ہو گئے تھے، نور سے منور ہو گئے تھے. پھر نام مصطفیٰ لکھا گیا. حاضرین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں حضرت ہاشم کا یہ عالم تھا. جب نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ہاشم کے ماتھے میں آ گیا تو وہ جب مطاف میں آتے، خانہ کعبہ میں آتے تو حضرت ہاشم کی پیشانی سے نکلنے والا نور خانہ کعبہ پہ پڑھ کر جب ریفلیکٹ ہوتا تو سارا مطاف روشن ہو جاتا تھا. یہ ہے نور محمدی، یہ ہے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے ہمارے اس جلسے یعنی 12 روزہ جلسے جو مرکزی مجلس اہل سنت والجماعت کے زیر اہتمام منعقد ہوتے ہیں، اس میں ہم ایک میسیج دیتے ہیں. وہ میسیج کلیئر کٹ ہے، ایک دم صاف اور واضح ہے. اے لوگوں، اے مسلمانوں، خاص کر اپنے آپ کو سنی کہنے والوں سنو. تم اس مہینے میں اگر کوئی محفل کرو تو اس محفل کو میلاد مصطفیٰ کا نام دو. یاد رکھو، سیرت سال بھر بیان کرو. ارے کس نے روکا سیرت بیان کرنے سے؟ میلاد کے مہینے میں میلاد کا ذکر کرو. اگر 15 اگست یا 26 جنوری کے دن 15 اگست یا 26 جنوری کے دن رولنگ پارٹی کا جھنڈا لگایا نہیں جا سکتا، 15 اگست کے دن 26 جنوری کے دن نیشنل فلیگ لگانا پڑے گا، ورنہ باغی کہلاؤ گے. ارے شرم کرو، کم سے کم 12 ربیع الاول کے 12 دنوں میں تو اپنی محفلوں کو، اپنی مجلسوں کو، اپنے جلسوں کو میلاد مصطفیٰ کا نام دو. جن کے دلوں میں میلاد سے موڑنا ہے وہ لوگ کبھی سیرت النبی کا نام دیتے ہیں، کبھی سیرت کے جلسے کرتے ہیں، کبھی صحابہ کی عظمتوں کے جلسے کرتے. ارے صحابہ کی عظمتوں کے جلسے سال بھر کرو، سیرت کے جلسے سال بھر کرو. میلاد کا جلسہ 12 ربیع الاول کے مہینے میں 12 دنوں میں تو کرو. اگر سنی ہو اور اگر مسلمان ہو اور اگر نبی کے امتی ہو تو یہ بات یاد رکھو. حاضرین محترم، اور اس موقع پر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کا بھی ذکر کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کا بھی ذکر کرتے ہیں. اس لیے میں بتاتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، جب جنگ بدر میں صبح جب آپ تشریف لے جا رہے تھے، آقا فرمائے
انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. آقا شعر پڑھتے ہوئے سواری پر سوار ہو کر غزوہ بدر کی طرف جاتے ہوئے فرمائے انا النبی لا کذب. اے میرے صحابہ سنو، میں ایسا نبی ہوں جو سوائے سچ کے کچھ نہیں بولتا. آقا آپ کہہ رہے ہیں انا النبی لا کذب، اس کا ترجمہ میں لفظی ترجمہ نہیں کرتا، ادب ہے ہر چیز کا. وہ آقا تھے، آقا نے فرمایا کہ میں نبی ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا. ارے وہ آقا تھے، آقا بولے وہ لفظ کہ امتی کا تقاضا ہے، امتی یہ لفظ نہیں بولے گا تو پھر ادب میں کیا بولے گا؟ ادب میں بولے گا آقا فرماتے ہیں میں ایسا نبی ہوں کہ سوائے سچ کے میں کچھ نہیں بولتا. یہ امتی کا تقاضا ہے. لفظی ترجمے کر کے بھٹکاؤ مت، لفظی ترجمے کر کے قوم کو گمراہ مت کرو. اے لوگوں یہ سوچو اگر قرآن اردو میں نازل ہوتا تو کیا یہ لفظ استعمال کرتے؟ تم اپنے باپ کو بولتے بابا جھوٹ بول رہے بول کے؟ بابا کو بولتے جھوٹ بول رہے بول کے؟ نہیں بولتے. تو پھر نبی کے لیے کیسا بولے گا امتی؟ ارے وہ آقا ہے، وہ بولے، آقا بولے، ہم نہیں بولیں گے. ہم بولیں گے نبی نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں میں ایسا نبی ہوں جو سچ کے سوا کچھ نہیں بولتا، اور میں ابن عبد المطلب ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. عبد المطلب کے حضور پوتے ہیں، مگر آقا کو بھی ناز ہوا اپنے دادا پر کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کے ناموں کا ورد کرو، اس لیے کہ اگر اللہ پوچھے گا اے بندے تو نے اپنے باپ کا ذکر کیا، اپنے بیٹوں کے سامنے دادا کا ذکر کیا، پردادا کا ذکر کیا، خاندان کے اکابرین کا ذکر کیا، کیا میرے محبوب کے والدین کا بھی کبھی ذکر کیا؟ تو پھر ایک موقع ملے گا، ہاں اے اللہ ہم نے آپ کے محبوب کے والدین کا ذکر کیا تھا. عبد الواسع نقشبندی صاحب نے آج سے تقریباً 30-35 سال پہلے مارننگ اسٹار ہوٹل کے سامنے ایک جلسہ منعقد کیا تھا. وہ جلسہ آج تک جاری تھا. اے اللہ ہم اس جلسے میں بیٹھ کر حضور کے والدین کا ذکر کرے تھے. آقا فرماتے ہیں کہ میں محمد، آقا فرماتے ہیں انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن خصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن فہر بن غالب بن مالک بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن نزار بن مزر بن معان بن عدنان. آقا نے اپنے دادا کا ایسے ذکر کیا ہے. سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جد امجد ہے. حاضرین محترم، آئیے پھر میں بتاتا ہوں آپ کو نور کسے نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تری المؤمنین والمؤمنات. اے میرے پیارے، اے میرے پیارے وہ دن یاد کرو، اے میرے پیارے وہ دن دنیا والوں کو یاد دلاؤ. ہونے والا وقت ہے، اس کا بیان اللہ فرما رہا ہے. پہلے اللہ ہی بیان کر سکتا ہے، آنے والے وقت کی خبر اللہ ہی دے سکتا ہے اور اللہ کے حبیب دے سکتے ہیں. اللہ اپنے حبیب سے فرمایا اے میرے محبوب دنیا والوں کو بتا دو کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے. وہ وقت کیسا ہے؟ یوم تری المؤمنین والمؤمنات. وہ دن ایسا ہوگا، وہ دن مومن مرد مومن عورتیں دیکھیں گی. یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم. ان کے آگے آگے نور چلتا رہے گا اور ان کی سیدھی جانب بھی نور چلتا رہے گا. اب فرشتے مبارکباد دیں گے، یا یہ مبارکباد اللہ کی طرف سے ہوگی. بشراکم اليوم، اے مومن عورتوں، اے مومن مرد، اے مومن عورتیں، بشراکم اليوم، آج کے دن تمہارے لیے بشارت ہے. یہ بشارت کس وجہ سے ہے؟
یہ مومن اور مومنات کے لیے ہے جنہوں نے اللہ کے نبی کے نور پر ایمان لایا وہ مومن ہوئے. مرد ایمان لایا مومن ہوئے, عورتیں ایمان لائے مومنات ہوئے. ان کے لیے اللہ فرما رہے ہیں بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. تمہارے لیے جنت کی ایسی خوشخبری ہے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی اور اس میں تمہیں خیام ملے گا. ذالک هو الفوز العظیم, اور یہ بڑی کامیابی کا دن ہوگا. اب یہ مومن مرد اور مومن عورتوں کو ملا. اب اسی آیت کے ساتھ میں اللہ فرما رہے ہیں یوم یقول المنافقون والمنافقات, اور مومن مرد اور مومن عورتوں کے ذکر کے بعد میں اللہ فرما رہے ہیں یوم یقول المنافقون والمنافقات, اور اس دن منافق مرد منافق عورتیں بول اٹھیں گی. ارے کس سے بولیں گی؟ سنو اللہ کیا فرما رہا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا, اہل ایمان سے بولیں گی, مومن مرد اور مومن عورتوں سے بولیں گی. یہ کب بولیں گے؟ روز محشر جب اندھیرے کا عالم ہوگا, کسی کو نور ملے گا تو اس کی انگلی میں نور ملے گا, کبھی وہ نور بجھے گا کبھی وہ نور سلگے گا, کبھی بجھے گا کبھی سلگے گا, یہ آگے بڑھے گا رکے گا آگے بڑھے گا رکے گا. کسی کو نور اس کے پیروں میں ملے گا, قدموں میں روشنی دکھے گی, وہ قدموں کو دیکھتا چلے گا, آگے دیکھے گا تو گھبرا جائے گا, اندھیرا ہے. کیسا اندھیرا؟ روز قیامت کا اندھیرا. اس لیے آقا نے فرمایا دنیا میں کسی پر ظلم کرنے سے بچو, اس لیے کہ تم دنیا میں ظلم کریں گے تو قیامت کے دن تمہیں اندھیرا ملے گا. ان الظلم من ظلمات یوم القیامہ, اللہ کے رسول نے فرمایا ظلم کرنا روز قیامت کے اندھیروں میں سے ہے, تو ظلم سے بچو. جس کو روشنی ملے گی آگے دیکھے گا گھبرا جائے گا, کسی کو روشنی نور اس کی سیدھی جانب ملے گا. اب جب یہ سچویشن پہ مومن مرد اور مومن عورتیں آگے بڑھے گی, کوئی ہوا کی طرح گزر جائے گا, کوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا, کوئی بھاگتا ہوا گزرے گا, کوئی چلتا ہوا پل صراط پر سے گزر جائے گا, کوئی لڑکھڑاتا رہے گا, کوئی کٹتا پٹتا رہے گا, آگے بڑھتا رہے گا. ایسے سچویشن میں منافق مرد اور منافق عورتوں کو بھی جب نور ملے گا اللہ ان کو نور عطا کرے گا. جب آگے بڑھنے کا موقع آئے گا, جب مومنین آگے بڑھیں گے تو اچانک یہ منافقین مرد اور عورتوں کے نور کو اللہ سلب کر لے گا. ان کا نور کی جو روشنی رہے گی, لائٹ جو رہے گی, اس کا شٹ ڈاؤن ہو جائے گا. اب اس سچویشن میں یہ منافق مرد اور منافق عورتیں اہل ایمان سے کہیں گے, کیا کہیں گے؟ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرنا نقتبس من نورکم. اے اہل ایمان ہمیں چھوڑ کر کدھر آگے جا رہے ہیں؟ اے اہل ایمان ہمارے پاس اندھیرا چھا گیا ہے, ذرا مڑ کے دیکھو ہماری طرف, ذرا مڑ کے دیکھو ہماری طرف. انظرنا کا لفظ آیا, انظرنا, ارے ہماری طرف مڑ کے دیکھو, نقتبس من نورکم, تاکہ ہم تمہارے سے کچھ نور حاصل کریں. اب جو نور ہمارے پاس تھا وہ نور تو چلا گیا, اب نور ہمارے پاس نہیں ہے, آپ مڑ کے دیکھو ہم آپ سے کچھ نور لے لیتے. اس سچویشن کو اللہ تعالیٰ دوسری جگہ بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. اللہ تعالیٰ وہ دن نبی اور نبی کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں ان کو مایوس نہیں کرے گا. تو کس قسم کی مایوسی رہے گی؟ اس وقت میں اہل ایمان یہ منافقوں کا حال دیکھ کر اہل ایمان جب ان کی ندا کو سنیں گے تو یہ دعا کریں گے کہ ربنا اتمم لنا نورنا, ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اب یہ جو مومن رہیں گے, مومنات مومن جو منافقین کا حال دیکھیں گے تو اللہ سے دعا کریں گے
اے اللہ ہمارے نور کو مکمل فرما تاکہ ہم منزل مقصود یعنی جنت تک پہنچ جائیں۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اب یہاں پہ عاجزی اور انکساری ہے، ارے تمہاری خطائیں معاف ہوئی تو نور ملا، جب نور ملا تو تم چل کے آگے بڑھے، اس کے باوجود گھبرا کے ڈر کے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی انکساری کریں گے۔ ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، انک علی کل شیء قدیر۔ اس کا معنی یہ، اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، اے اللہ تو ہمیں سلامتی کا نور دینے پہ بھی قادر ہے، اور جن سے نور چھین لیا ہے ان کا نور چھیننے پہ بھی تو ہی قادر ہے۔ اب آئیے پھر پہلے کی آیت کی طرف، جس میں منافق مرد اور عورتیں کہیں گے انظرنا نقتبس من نورکم، ذرا ہماری طرف مڑ کے دیکھو، ذرا ہماری طرف توجہ کر لو، ارے ہماری طرف دیکھو، ہم آپ سے نور حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب یہ کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، اے لوگو، اے منافقو، اے منافق عورتو، ہم سے کیا نور پوچھ رہے ہیں؟ ارے لوٹو پیچھے کی طرف۔ قیل ارجعوا، ان سے کہا جائے گا پیچھے کی طرف چلے جاؤ، فالتمسوا نورا، ارے جا کے وہاں ڈھونڈو جہاں نور ملتا تھا۔ نور کہاں ملتا؟ ہمارے لیے نور کہاں ملتا؟ ارے دنیا میں نور ملتا، نور دنیا میں ملتا، مرنے کے بعد، روح نکلنے کے بعد میں نہ کوئی عمل کر سکتے، نہ نور ملے گا۔ نور ملے گا تو ایسی محفلوں میں بیٹھ کر نبی کے نور پر اگر ایمان رکھیں گے۔ سنیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، نبی اصل میں نور ہے، نبی کا منبع نور ہے، مگر بشری تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے لباس بشر میں نبی کو بھیجا۔ نہ بشریت کا انکار، نہ نبوت کا نورانیت کا انکار، لیکن ہم اہل سنت والجماعت نبی کے نور کا اصرار کرتے ہیں اور نبی کی بشریت کا اقرار کرتے ہیں۔ لفظ کو سمجھیے، اصرار اور اقرار کہہ رہا ہوں، نبی کے نور کا اصرار کریں گے اور نبی کے نور کا اقرار، نبی کی بشریت کا اقرار کریں گے۔ وہ منافقین ہیں جو نبی کی بشریت کا اصرار کرتے ہیں تو ان کو روز قیامت نور ملنے والا نہیں ہے۔ ان سے کہا جائے گا قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جاؤ وہاں جاؤ جہاں نور ملتا ہے، پیچھے کی طرف چلے جاؤ۔ پیچھے کی طرف کہاں؟ دنیا میں جاؤ، دنیا میں نہیں جا سکتے، دنیا میں نہیں آ سکتے۔ ارے تم منافقہ دنیا میں نہیں آ سکتے اور اللہ کی بارگاہ کے شہداء بھی نہیں آ سکتے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے والد جب شہید ہو گئے، حضرت جابر ابن عبداللہ بڑے فکر مند ہو گئے، یا رسول اللہ مجھے میرے والد کی فکر ہو رہی آقا، والد شہید ہو گئے، والد کس حال میں ہے مجھے فکر ہو رہی ہے۔ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ حضرت جابر کے والد عبداللہ سے سوال کرتا ہے، اے عبداللہ، اے میرے بندے بتا کیا چاہتا ہے؟ میری رضا کی خاطر اپنا گلا کٹا کر میرے پاس آ گیا، اے بندے بول اب کیا چاہتا ہے؟ حضرت عبداللہ بول اٹھے، اے اللہ آپ مجھے دنیا میں بھیجیے، پھر میں آپ کی راہ میں جہاد کر کے آپ کی راہ میں شہید ہو کے پھر حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے حضرت جابر ابن عبداللہ سے، حضرت جابر کے والد سے اللہ فرمایا، اے عبداللہ تم دنیا میں نہیں جا سکتے۔ تو پھر انہوں بولے، یا اللہ آپ اجازت دیجئے مجھ کو، میں اپنے گھر والوں کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے جو مقام اور مرتبہ مجھے عطا کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، وَلَا لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ آیتیں نازل ہونے کا سبب یہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا ایک بار دنیا سے جانے کے بعد دنیا میں بحیثیت بشر واپس نہیں آ سکتے۔ تو جب یہ مومن مرد اور مومن عورتیں کہیں گے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ
यसूर लहू बाबुन बातिनहु फीहि रहमा। तो ये मोमिन और मुनाफिकीन के दरमियान अल्लाह एक शीशे की दीवार लगा देगा। मोमिनीन की तरफ देखेंगे तो बातिनहु फीहि रहमा, वो शीशे की दीवार के अंदर की तरफ देखेंगे तो अल्लाह की रहमत होगी। वज़ाहिरुहु, और इधर देखेंगे वज़ाहिरुहु मिन क़िबलिहिल अज़ाब, अब इधर देखेंगे तो इनके आगे अज़ाब होगा। अब यहाँ पे इसके आगे फिर सुनिए, इसके आगे भी है, यहाँ पे बात खत्म नहीं है, आयत इसके आगे खत्म है। अगर किसी को इख्तिलाफ है मेरी बात से तो दोस्तों आप कुरान का तर्जुमा जाके देखिए, कुरान की तफसीर जाके देखिए, जो अहम बात है अब बता रहा हूं मैं। अब ये हो गया ना, इसके साथ तीसरी आयत पढ़ रहा हूं मैं। युनादूना, जब ये दीवार खींची जाएगी तो फिर निदा देंगे। युनादूना, क्या हम आपके साथ नहीं थे? अलम नकुम माकुम, आए मोमिन मर्द और मोमिन औरतें हमें किधर छोड़ के जा रहे हैं? क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे? तो फिर वो लोग कहेंगे भला हाँ तुम जरूर थे। भला वलाकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम, लेकिन तुम लोग अपने आप को आजमाइशों में डाल लिए थे। है कि नहीं, होता कि नहीं होता कि, कबूल होता कि नहीं होता कि, अपने आप को शक व शुबे में डाल लिए। भला वलाकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम वतरब्बस्तुम वरतब्तुम, बल्कि तुम अपने आप को शक व शुबे में डाल लिए थे। वरतब्तुम का तर्जुमा देखो जाके, कुरान का तर्जुमा वरतब्तुम, तुम हमारी हलाकत के मुंतजिर थे। हम मोमिन मर्द और औरतें, तुम हमारी हलाकतें चाहते थे, तुम चाहते थे कि हमारा नुकसान हो, तुम चाहते थे कि हमको नुकसान पहुंचाए। वो तरब्बस्तुम, और तुम शक व शुबे में पड़ गए। और तुम, इसके आगे फिर फरमाते हैं, अल्लाह जल्ल शानहू फरमाते हैं, युनादूना अलम नकुम माकुम क़ालू बला वलाकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम वतरब्बस्तुम वरतब्तुम। और फिर इसके आगे अल्लाह जल्ल शानहू फरमाते हैं कि तुम वग़र्रतकुमुल अमानिय्यु, और तुम एक झूठे उम्मीद पे जी रहे थे, झूठी उम्मीद में जी रहे थे। वग़र्रतकुमुल अमानिय्यु, तुम एक झूठी उम्मीद में जी रहे थे कि हम ही अच्छे हैं, हम ही सच्चे हैं। नहीं, सच्चा वो है जो रसूल को मानता है, सच्चा वो है जो अल्लाह को मानता है, सच्चा वो है जो सहाबा को मानता है, सच्चा वो है जो ताबईन तबे ताबईन अइम्मा औलिया उलमा मशाइखीन, और वो जो अहले सुन्नत वल जमात में है। ये मौका नहीं है, नहीं तो मैं कुरान की आयतें पढ़ के बताता। अल्लाह फरमा रहे वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अहले सुन्नत में रहो। और अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। इसकी तफसीर उठा के देखो, ऐ अहले ईमान, उस वक्त तक नहीं मरना जब तक कि तुम अहले सुन्नत वल जमात में ना हो जाओ। आओ मेरे पास, मैं बताता हूँ, मेरे पास आओ, मैं बताता हूँ। 2000 किताबें हैं मेरे पास, मैं बताता हूँ, ले जाओ, किससे भी पढ़ाओ, समझो अपने अपने उलमा से। खैर टॉपिक पे आता। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुमको शैतान ने शक व शुबे में डाल रखा था और तुमको शैतान ने धोखा दिया। ये है आयतें। अब आप बताइए, क्या मैं कुरान से हटा, हदीसों से हटा? नहीं। फिर अब इससे वाज़ेह और क्या चाहिए? इस वास्ते मैं दुआ करता हूँ, आए अल्लाह हमारे लिए, हम सब के लिए दुआ बड़ी करते लोग, अल्लाहुम्मा जअल्ली नूरा फी समई नूरा व बसरी नूरा, दुआएं नूर पढ़ते रहते। अरे नबी के नूर पे ईमान नहीं लाके तू जिंदगी भर दुआ करा तो तेरे को नूर नहीं मिलता। जो ईमान लाए हैं नबी के नूर पर, उन्हें पढ़ेगा अल्लाहुम्मा इजअल्ली नूरा, तो अल्लाह उसको नूर अता करता है। मैं इसी कुरान की आयतों की रोशनी में सबके लिए दुआ करता हूँ। नबी ने सिंगुलर का लफ्ज इस्तेमाल किया,
मैं जमा का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा। आए अल्लाह हम सब के लिए नूर अता फरमा। आए अल्लाह हमारी आंखों को नूर अता फरमा। आए अल्लाह हमारे समाज को नूर अता फरमा। आए अल्लाह हमारे कलाम में नूर अता फरमा। आए अल्लाह हमारी सीधी जानिब नूर अता फरमा। आए अल्लाह हमारी बाईं जानिब नूर अता फरमा। आए अल्लाह हमारे आगे नूर अता फरमा। आए अल्लाह हमारे पीछे नूर अता फरमा। आए अल्लाह हमारे ऊपर नूर अता फरमा। आए अल्लाह हमारे नीचे भी नूर अता फरमा। और आए अल्लाह हमको सरापा नूर बना दे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर पर हम ईमान, आपका कलाम सुन के लाते हैं, नबियों का पैगाम सुन के लाते हैं, रसूलों का पैगाम, सबसे बढ़कर हम हमारे आका का हुक्म सुन के ईमान लाते हैं कि वो आपके नूर है, वो नूर है, वो नूर है। इसलिए अल्लाह फरमाया अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। अब मैं नाते रसूल महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए ख्वाहिश करता हूँ जनाब सैयद बहाउद्दीन नक्शबंदी से कि वो आकर नात शरीफ सुनाने की सआदत हासिल फरमाएं।